آمریت کے زمانے میں حبیب جالب کو قید قفس میں ڈالا گیا۔ زنداں کی آہنی دیوار کے پیچھے چھوٹی جیل کے قید تنہائی والے سیل میں بیٹھ کر اپنے قیدی تجربے کا بہت حقیقت پسندانہ موازنہ حبیب جالب نے باہر بڑی جیل میں گزرنے والی زندگی سے کیا تھا۔ نصف صدی پہلے اس شاہکار کا عنوان خود جالب نے ملاقات رکھا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے اس ہفتے میری ملاقاتیں ہوئیں۔ گزرے کل تازہ ملاقات کرنے کے لیے میرا قریب ترین راستہ پنڈی کی چہری سے گزرا، جہاں راولپنڈی کی پرانی جیل آتی ہے۔ اسی جیل میں دستور ساز اسمبلی کے لیڈر آف دا ہاؤس ذوالفقار علی بھٹو کو ہائی سیکیورٹی رسک کا بہانہ بنا کے چھوٹے سے سیل میں اکیلا قید رکھا گیا تھا۔ تحریک ختم نبوت کے زمانے میں 1974 کے سال میں نے میاں والی جیل کے علاوہ پنڈی جیل کے ایک اسپیشل سیل میں کئی ماہ کی قید کاٹی۔ پنڈی بوائے شیخ رشید جو کل ہی مجھے ملنے کے لیے آئے تھے، ان کے علاوہ گارڈن کالج اسٹوڈنٹس یونین کے صدر ملک ناظم الدین ناظم، سی بی کالج اسٹوڈنٹس یونین راولپنڈی کے صدر فیاض ملک، ودود قریشی اور مختلف طلباء تنظیموں کے عہدیداران اس زنداں میں میرے ہم قفس تھے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے حبیب جالب کی ملاقات والے چند شعر یاد ماضی کے جھرونکے سے نکل آئے۔ عمران خان سے ملاقات شروع ہوئی تو میں نے انہیں اپنی کیفیت کا بتایا اور پھر ان کے اصرار پر جالب کے شعر بھی سنائے۔ جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی، گھر میں بھی کہاں چین سے سوئے تھے کبھی ہم، جو رات ہے زنداں میں وہی رات وہاں تھی، یکساں ہے میری جان قفس اور نشے من، انسان کی توقیر یہاں ہے نہ وہاں تھی، شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا، عادت کا بھی کچھ جبر تھا کچھ اپنی زبان تھی، صیاد نے یوں ہی تو قفس میں نہیں ڈالا، مشہور گلستان میں بہت میری فغاں تھی۔ عمران خان جسمانی طور پر پہلے سے زیادہ فٹ اور ذہنی طور پر پوری طرح سے فوکس اور الرٹ ہیں۔ قید تنہائی میں ڈالنے سے پہلے ان کے صیاد کہتے نہیں تھکتے تھے کہ عمران ایک ہفتے میں تھک ہار کر معافی مانگتا ہوا جیل سے بھاگے گا۔ جمعرات کے روز قید تنہائی میں انہوں نے اپنے وعدے پر ڈٹے ہوئے بار بار 3 نکات پہ زور دیا جو ان کی اول و آخر مصروفیات اور ترجیحات ہیں تاکہ قوم موجودہ بحران سے جان چھڑا سکے۔ قومی منظرنامہ بدلنے کے لیے عمران خان کی ترجیح نمبر 1 1973 کا دستور پاکستان، جس میں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا پورا فریم ورک فراہم کیا گیا ہے۔ عمران خان کا تجزیہ ہے کہ پاکستان کی بدحالی اور قومی زندگی کے ہر شعبے میں اداروں کی تنزلی کا سفر آئین کی روگردانی سے شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ایلیٹ مافیاز نے جنم لیا، نان اسٹیٹ ایکٹرز پیدا ہوئے اور ریاست کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہوں نے اپنی اپنی ریاستیں بنا لیں۔ امن امان قائم رکھنے کے ذمہ داروں میں سیاسی اثر و رسوخ کا راج شروع ہو گیا۔ کمزور اور طاقتور کا پاکستان 2 علیحدہ پاکستان بن گئے۔ قانون و انصاف کے دوہرے معیار اور معاشی معاملات میں طبقاتی تقسیم نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ ملک میں رول آف لا کی بالادستی کی جگہ جبر اور استحصال کے ساتھ ساتھ طاقت کے استعمال نے لے لی۔ اس ہمہ جہت بحران میں سے کاسمیٹک ایکشن اور زبانی تقریریں 25 کروڑ لوگوں کو نہیں نکال سکتی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خلق خدا کی مرضی سے فیصلے ہوں، جس کا واحد آئینی طریقہ آزاد اور منصفانہ انتخابات ہیں۔ الیکشن کروانے اور قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار لوگ ریفری کا کردار ادا کریں، پارٹی نہ بنیں۔ اٹک جیل اور اڈیالہ جیل کی قید تنہائی میں 125 دن گزارنے کے بعد بھی عمران خان کا عزم دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ وہ روز بروز حقیقی آزادی کے نظریے پر پختہ سے پختہ ترین حوصلہ اور ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے بارہا کہا، بابر، لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچانا، میں اگر جیل میں مر بھی جاؤں تو بھی پاکستانیوں کے خوابوں پر سودا نہیں کروں گا۔ آئین نے پاکستان کی فیڈریشن کو جوڑ رکھا ہے، اس لیے آئین کی بالادستی ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ قومی منظرنامہ بدلنے کے لیے عمران خان کی دوسری ترجیح۔ عمران خان اس بات پر 100% ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مانگے تانگے کے جمع کیے ہوئے ڈالروں، غیر ملکی قرضوں اور خالی نوٹ چھاپنے سے کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی گروتھ کو 6% تک لے کر گیا۔ اس دوران پاکستان پر 2 قدرتی آفات نے خوفناک حملے کیے، جن میں سے ایک کووڈ-19 تھا اور دوسرا ٹڈی دل کا حملہ۔ اس کے باوجود میں نے عام آدمی تک 2 درجن سہولیات کی اسکیموں سے لے کر صحت اور علاج تک، قوت خرید سے لے کر منصفانہ تقسیم تک، قوم کے اربوں کا رخ نچلے طبقات کی طرف موڑ دیا۔ اس سے ملک کے اندر کارخانے ایک کی بجائے ڈبل شفٹ پر چلنا شروع ہوئے۔ صرف 3.5 سال کے مختصر عرصے میں بڑے بڑے چیلنجز کے باوجود قوم میں امید پیدا ہوئی کہ ہم معاشی خود مختاری حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ لو کے ذریعے جو رجیم چینج ضمیروں کی منڈی لگا کر لائی گئی، اس سے لوگوں کی امید ڈگمگا گئی۔ بڑے پیمانے پر تعلیم یافتہ یوتھ کے اندر برین ڈرین شروع ہو گیا۔ اس وقت اختیار ان کے پاس ہے جن کے پاس ووٹ نہیں، جس کے نتیجے میں کوئی پیداواری شعبہ کام نہیں کر رہا۔ جہاں پیداواری عمل رکا ہوا ہو وہاں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ عالمی مالیاتی ادارے بار بار کہہ رہے ہیں لوگ اپنی مرضی کی حکومت لائیں اور اپنی مرضی سے ملک چلائیں۔ عمران خان نئے الیکشن کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل امید پاکستان عام آدمی کے آزادانہ ووٹ سے جنم لے گی۔
قومی منظرنامہ بدلنے کے لیے عمران خان کی تیسری ترجیح۔ عمران خان مہنگائی بم، گیس بم، پیٹرول کا خاتمہ بلہ بم سے کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان اس بات پر رنجیدہ تھے کہ بجلی اور گیس مہنگائی اور افراط زر سے عوام نے قوت خرید چھین لی ہے۔ عام آدمی کے لیے سبسڈی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ حکمرانوں کی عیاشیوں میں ڈبل سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ساری زور زبردستی اور دھاندلی کے باوجود قوم حقیقی آزادی کے لیے کھڑی ہے۔ ان کا کپتان آخری گیند اور آخری سانس تک ان کے لیے کھڑا ہے۔ میری تصویر، میری تقریر، میری تشہیر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل بات قوم کی تقدیر ہے۔ جو آئین کہتا ہے کہ قوم کی تقدیر قوم اپنے ہاتھ سے بنائے گی، اس دستوری اصول پر سودا بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان نے مجھ سے صرف ایک فرمائش کی، کہنے لگے بابر عدالت سے کہو یہ میری ورزش والے ڈمبل تو واپس کروا دیں۔ اقبال نے شاید ایسے ہی شاہین کے لیے کہا، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ باقی دعوے خواہشیں جو خبر بنائی جاتی ہیں آپ انہیں وغیرہ وغیرہ سمجھا کریں۔